मालेगांव का मजमा मैंने ऐसे ठंडा मजमा कभी नहीं देखा। वो कारी जुबैर साहब थे जो नाते पाक भी पढ़ रहे थे और हमद बारी भी पढ़ रहे थे, लेकिन मैंने देखा न कोई मजमे में कोई सुभान अल्लाह बोल रहा, न कोई अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा। बड़ी मुश्किल से 20 रुपया आया। उसके बाद मैंने हमारे मौलाना अब्दुल जलील को देखा, वो भी अशार पर अशार पढ़े जा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी तरफ से बाकी मालेगांव में ऐसा नहीं होता। मैं तो मालेगांव की मिसालें दूसरी जगह पर देता हूँ। आज तो ऐसा लगता कि सबको बीवियों ने धक्के मार के भेजा। सब चार्ज है ना, बैटरी चार्ज है ना सबकी माशाअल्लाह। क्योंकि मैं अभी जो खुतबा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह उसका आखिरी कलीमा होगा अल्लाह। बोलो, उसका आखिरी कलीमा होगा अल्लाह। मेरी जुबान पर अल्लाह, आप सबकी जुबान पर भी ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से मेरी जुबान पर अल्लाह, आप सबकी जुबान पर भी। अभी भी आवाज नहीं आ रही। मेरी जुबान पर अल्लाह, आपकी जुबान पर। शुरू करेंगे ना इंशाअल्लाह जी। सब मेरा साथ देंगे। आखिरी कलीमा किसका नाम? अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल मुतवाहिद बिल वहदानियति हुवा अल्लाह, अल फर्दिल मुतफर्रिद बिल फरदानियति हुवा अल्लाह, अल अजीजिल मुतअज्जिज बिल इज्जति हुवा अल्लाह, अल कदीरिल मुक़तदिर बिल कुदरति हुवा अल्लाह। पूरा मजमा साथ में। अल अव्वलु हुवा अल्लाह, वल आखिरु हुवा अल्लाह, वल ज़ाहिरु हुवा अल्लाह, वल बातिनु हुवा अल्लाह, क़ब्ल कुल्लि शैइन हुवा अल्लाह, व बअद कुल्लि शैइन हुवा अल्लाह, अल ख़ालिक़ु लिजमीइल मख़लूक़ाति हुवा अल्लाह, अर राज़िक़ु लिजमीइल मर्ज़ूक़ाति। आवाज नहीं आ रही, सब साथ में। अल्लाह 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 बहुत ही मुकर्रम और बहुत ही मुबज्जल उलमाए किराम, असातीन इल्म व फज़ल और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और ख़ास करके इस मजलिस के सदर मोहतरम आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी, हमारे बड़े बल्कि हम सब के बड़े और उस्तादुल असातिज़ा
حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی دامت برکاتہم، پورا مجمع آمین کہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور قوم اور ملت کے لیے جو کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، بلکہ اللہ اپنی شائن کو بہترین بدلہ مرحمت فرمائے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ میرے بولنے سے پہلے حضرت کچھ ارشاد فرماتے، لیکن حضرت نے معذرت پیش کی، اب بڑے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا ہے اور آئندہ بھی لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو محنتیں ہیں، جو دن بھر کی جھتن اور دن بھر کا سفر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب میں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرماوے۔ خیر، اب میں اپنی بات شروع کروں اپنی بات، سب ساتھ دو گے نا انشاءاللہ، کیونکہ پہلے ہم کس کا نام لیں گے؟ اللہ۔ تو میں اسی انداز میں شروع کروں گا جو پہلے مالیگاؤں میں ہوتا، پھر خاص ہم سیرت مصطفیٰ پر آئیں گے۔ ابھی مولانا عارف صاحب جو ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی جامع انداز میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اور بھی برکت عطا فرماوے۔ خیر میرے پیاروں، میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ اب تک آپ لوگوں نے ذکر کیا۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ برابر اوپر کریں، بولو سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہوگی وہ دل میں اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ ان کی آواز پڑتا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ تمام حضرات مرد حضرات ہیں، آپ کی آواز پڑتا، کوئی ڈاؤٹ واؤٹ ہو تو ختم کر۔ عبد الجلیل صاحب آپ سے میرے کو بہت شکایت، حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب، ان کو فون کرنا لوہے کے چنے چبانے کے برابر۔ صحیح نا؟ آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، آپ کی بیوی کیسے فون کرتی ہے؟ صحیح میں نے کبھی مولانا عارف صاحب کو کہا کہ مولانا عبد الجلیل صاحب سے بات کرے، کبھی ہمارے حاجی جنید اورا والا کو کہا، کبھی مولانا نعمان کو کہا، کبھی عمران کو کہا، مطلب میرے ساتھ میں جتنے ساتھی چلتے اٹھتے بیٹھتے سب نے جو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ قاری صاحب آپ کسی کو بھی فون کرنے کہو گے ہم کر لیں گے، لیکن مولانا عبد الجلیل کو ہم فون نہیں کریں گے۔ تو مولانا کیا معاملہ کیا ہے؟ آج اس کا خلاصہ ہو گیا، یا کوئی خاص وقت ہے، یا تو آپ کی بیوی کا نمبر دے دیں ہم کو۔ کچھ تو معاملہ ہے مولانا، کوئی ٹائم آتا ہے نہیں؟ آئندہ ایسا نہیں کرنا، اس لیے میں نے پورے مجمع میں ہی بات کر دی۔ خیر سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے ہم اس پر آ جائیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ ہو، ذکر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ سب سبحان اللہ بولیں گے سبحان اللہ۔ وہ قاری زبیر صاحب نے اتنا اچھا پڑھا، مجھے ایسا تھا کہ شاید سبحان اللہ کوئی کہے گا، اور حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، محبت سے کہتا ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کہتا ہے، کسی کی تعریف میں کہتا ہے، اللہ جنت میں ایک درخت اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو مالیگاؤں والوں کو جنت میں درخت کی ضرورت، تو بھی بولیں گے نا سبحان اللہ؟ چلو شروع کریں۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد رسول اللہ، پورا مجمع۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا۔ پورا مجمع بولے، اللہ کے رسول فرماتے میرا امتی تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا۔ ہمارے نبی فرماتے اے میرا امتی تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ کریں گے سب ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور مالیگاؤں والے آپ کو معلوم ہوگا کتنے فرشتے؟ مالیگاؤں میں کوئی خبر آئی فرشتوں کی؟
किसी को नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। आसमान पर फरिश्ते कितने किसी को नहीं मालूम। अल्लाह ने कहा ये मेरा लश्कर है, मैंने किसी को बताया नहीं। जब ऊपर वाले ने नहीं बताया तो हम नीचे वालों को कहाँ से पता चलेगा? अल्लाह ने फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने फरिश्तों के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन मालेगांव वाले साथ में बोले ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम जमीन पर अल्लाह अल्लाह करते जाएंगे, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात पर चले। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सरवरे कौनैन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती जमीन पर, आवाज नहीं आ रही, मेरा उम्मती जमीन पर, और बुलंद आवाज से मेरा उम्मती जमीन पर तू अल्लाह अल्लाह करता जाएगा। हमारे नबी फरमाते तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, अल्लाह हमारे सरों से लेकर पांव तक अपनी रहमत रहमत निछावर करते जाएंगे। कितने फायदे हो गए? तीसरा फायदा, अल्लाह भी फरमाते हमारे नबी भी फरमाते, मेरे साथ में कहोगे इंशाअल्लाह। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो मेरा उम्मती जमीन पर, आवाज नहीं आ रही, जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, अल्लाह हमारे दिल में वो चैन और सुकून अता करेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाते मेरा नाम लेता जाएगा, तेरे दिल में चैन और सुकून का खजाना नसीब होगा। तो मेरे मालेगांव वालों, अगर हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, नंबर एक आसमान के फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, नंबर दो अल्लाह तबारक व तआला सर से लेकर पांव तक अपनी रहमत निछावर करेंगे, और नंबर तीन अल्लाह हमारे दिल में चैन और सुकून अता करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अब जो बात कहने जा रहा हूं पूरा मजमा मेरा साथ देगा इंशाअल्लाह, भाई दोगे नहीं इंशाअल्लाह, पूरा मजमा साथ देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते, बोलो अल्लाह, जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। किनको ये आयत याद है? मेरे साथ में पढ़े फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। पूरा मालेगांव सुभान अल्लाह एक एक जुमले पर बोलेगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते, ये रबीउल अव्वल महीना बड़े प्यार से सुने, अल्लाह फरमाते ए मेरे प्यारे बंदो आज जमीन पर मेरा नाम ले लो, मैं आसमानों पर तुम्हारा नाम लेने वाला। साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते जमीन पर मेरा नाम ले लो, मैं आसमानों पर तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते गुनहगारों के बीच में मेरा नाम ले लो, मैं मासूमों के बीच में तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते इंसानों जिन्नातों के बीच में मेरा नाम ले लो, मैं फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते फर्श पे मेरा नाम ले लो, मैं अर्श बरी पर तुम्हारा नाम लेने वाला। बल्कि अल्लाह फरमाते तुम जमीन पर अल्लाह अल्लाह करते जाओगे, करते करते थक जाओगे। अल्लाह फरमाते मालेगांव वालों, मैं आसमानों पर तुम्हारा नाम लूंगा, मैं थकूंगा नहीं। तुम्हारा याद करना टेम्पररी होगा, अल्लाह का हमारा याद करना परमानेंट होगा। बोलो फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह फरमाते मुझे याद कर लो जमीन पर, मैं तुम्हें याद करूंगा आसमानों पर। बोलो सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे करवाना है आपके पास, अल्लाह का जिक्र करेंगे सब इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं अच्छा खासा वक्त लेकर आया हूँ, है ना? वक्त है ना? उन्होंने मेरे को कितना टेंशन दिया है ना।
भाई आप सब मालेगांव वाले हैं ना माशाल्लाह। हाँ, मैं बहुत खुश होकर मालेगांव आता हूँ और इंतज़ार करता हूँ कि कब मालेगांव आना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मालेगांव मेरे लिए एक फैमिली है। दुआ करें कि अल्लाह वो मोहब्बत अता फरमाए। और ज़रूर मैं मेरे भाई को बहुत याद करता हूँ, मरहूम हाजी रशीद शेखानी, जिनके घर पर आज भी क़याम होता है, पहले भी क़याम होता था, और बहुत प्यारे हमारे मरहूम भाई, अल्लाह ताला उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमावे। बाकी मालेगांव वालों को मैंने बड़ा जोश में देखा। एक मरतबा कोई मालेगांव वाला होगा, उसने कोई बिल्ली पाली होगी, बिल्ली पाली होगी या बिल्ला पाला होगा, कोई मालेगांव वाले नहीं। यानी मैं बता दूं कितना जोश में होता। अब ठंडी का मौसम है और बिल्ली को ठंडे ठंडे पानी से नहला रहा, ठंडे ठंडे पानी से नहला रहा। अब वो बिल्ली या बिल्ला पाला होगा, उसको ठंडे पानी से नहला रहा। अब मुफ्ती इस्माइल साहब मेरे जैसा कोई कमजोर आदमी वहां से गया, मैंने कहा अरे भाई मालेगांव वाले, मुझे मालूम है मालेगांव वालों में बड़ा जोश है, बड़ा बड़ा उनके अंदर एक ताकत है, एक हौसला है, एक हिम्मत है, लेकिन ये बिल्ली को ठंडे के मौसम में ठंडे ठंडे पानी से नहलाना। तो कहा मौलाना, हाँ मैं भी मालेगांव का, बिल्ली भी मालेगांव की। जैसा मेरे ऊपर कोई ठंडा पानी असर नहीं करता, इसके ऊपर भी ठंडा पानी असर नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मालेगांव वाला हम गुजरात वाले को काहे का समझ में आवे। मैं वहां से चला गया, दूसरे दिन जब वापस आया देखा तो बिल्ली मरी पड़ी है। मैंने कहा मालेगांव वाले ये क्या हुआ, आपने बिल्ली का ये क्या किया? मैंने कल ही कहा था कि आप ठंडे पानी से मत नहलाओ, ये मर जाएगी। हाँ नहलाने से थोड़ी मरी है, जब नहला कर आया बहुत भीगी भीगी थी, निचोड़ा। प्यारे मालेगांव में आया और आप लोग खामोश रहेंगे तो नहीं होगा ना ऐसा काम। सब पहला काम आज हमें इरादा करना है कि ये मोबाइल से हटकर हमें 24 घंटे इसकी मशक करना है कि हम पैदा करने वाले को याद करें। ए मेरे मालेगांव वालों, बुरा मत मानना, हमसे अल्लाह नाराज हो गया है। बोलो हमसे अल्लाह नाराज हो गया है। 2 साल हो गए, अल्लाह की कसम किसी आंख ने काबे को नहीं देखा है। हम में से किसी ने 2 साल हो गए, किसी आंख ने काबे को नहीं देखा है, किसी होठ ने हजर अस्वद को नहीं चुमा है, किसी का पांव मदीना मुनव्वरा की जमीन पर नहीं गया है, किसी ने मुल्तज़म से चिंता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज है। अल्लाह की कसम, काबे का दरवाजा अल्लाह के सिवा कोई बंद नहीं कर सकता, मदीने का दरवाजा अल्लाह के सिवा कोई बंद नहीं कर सकता। अल्लाह भी हमसे नाराज है, हमारे नबी भी हमसे नाराज है। इसलिए आज हमें जो काम करने हैं उसमें सबसे पहला काम, बोलो अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है भाई, अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और एक अजीब बात बताऊं आपको, अल्लाह का जिक्र इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का ये कौल नकल किया है कि अल्लाह ने बहुत सी इबादतें दी, मगर इबादतों के साथ पाबंदियां भी दी। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने नमाजें कितनी फर्ज की, यानी बोलो ना कितनी नमाजें फर्ज की, लेकिन पाबंदी है कोई छठी ला सकता, नहीं बोलो ना कोई छठी ला सकता। अल्लाह ने फरमा दिया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्स व क़ब्ला अल-ग़ुरूब व मिनल लैलि फसब्बिहु व अदबार सुजूद। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कुल मिलाकर नमाज़ें कितनी होगी? छठी नहीं, पाबंदी है। नमाज बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन अल्लाह ने बता दिया फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और सबका टाइम बता दिया। इसमें कोई छठी को बढ़ा सकता नहीं, पाबंदी है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात फर्ज की। कुरान करीम में फरमाया व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ज़कात फर्ज की है, लेकिन साल में हौलाने हौल, साल गुजरेगा ज़कात वाजिब होगी। भाई साल गुजरेगा, साल में एक मरतबा ज़कात वाजिब होगी, कोई 2 मरतबा वाजिब कर सकता नहीं, बोलो ना पाबंदी, कोई 2 मरतबा वाजिब कर सकता नहीं। रमजान का महीना आए तो ही रोजा फर्ज है, रमजान से पहले कोई रोजा फर्ज, रमजान के बाद कोई रोजा फर्ज है। अल्लाह ने फरमाया फमन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फल्यसुम, जिसको रमजान का महीना मिले रोजा रखना फर्ज होगा। रमजान से पहले भी कोई रोजा फर्ज नहीं, रमजान के बाद भी कोई रोजा फर्ज नहीं। अल्लाह नमाज को फर्ज करे मगर पाबंदी लगाए, अल्लाह ज़कात फर्ज करे पाबंदी लगाए, अल्लाह रोजा फर्ज करे अल्लाह पाबंदी लगाए, अल्लाह हज फर्ज करे जिंदगी में एक बार। बोलो हज जिंदगी में, कोई कहीं जिंदगी में दूसरी मर्तबा जाएगा नफल हो जाएगा,
فرض زندگی میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب پورا مالے گاؤں کان کھول کر سنیں، اگر اللہ نماز کو فرض کرتے ہیں اس کے ساتھ پابندی ہے، زکوٰۃ فرض ہے پابندی ہے، رمضان کے روزے فرض ہے پابندی ہے، حج فرض ہے مگر اس کے ساتھ پابندی ہے، مگر اللہ کی قسم اللہ کا ذکر کرنا کوئی پابندی، اللہ کے ذکر کرنے میں کوئی پابندی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جملہ، سب سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے ذکر میں کوئی پابندی نہیں، قیاما وقعودا وعلى جنوبکم بکرتا واصیلا حین تمسون وحین تصبحون وعشیا وحین تظہرون فی السفر والحجر والإقامة وفي الصحة وفي السقم علانية وسرا على كل حال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے ذکر میں کوئی پابندی نہیں، کھڑے کھڑے بولو کس کا نام، سب بولیں گے اللہ، کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ، صبح ہو تو کس کا نام اللہ، دوپہر ہو تو کس کا نام اللہ، شام ہو تو کس کا نام اللہ، رات ہو تو کس کا نام اللہ، سفر میں کس کا نام، حسد میں کس کا نام، بیماری میں کس کا نام، تندرستی میں کس کا نام، امیری میں کس کا نام، غریبی میں کس کا نام، بلند آواز سے کرے تو بھی قبول، آہستہ آواز سے کرے تو بھی قبول، کوئی پابندی تو سب کریں گے انشاءاللہ اللہ کا ذکر۔ اور آپ کو معلوم ہے ہم یہ سمجھتے ذکر کرنا زبان سے اللہ اللہ، ہاں بے شک وہ ذکر کرنا ہے، اللہ وہ ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ذکر کا جو طریقہ لکھتے ہیں، آنکھوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، کانوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، زبان کا بھی ذکر ہوتا ہے، ارے ہمارے ہاتھوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہمارے بدن کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہمارے دل کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہماری روح کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے اچھے انداز میں اس کو پھیلایا ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں ذکر العینین بالبکا، اگر کوئی اپنے دونوں آنکھوں سے ذکر کرنا چاہے، اپنے گناہوں پر رونا شروع کرے، اللہ کہیں گے تیری آنکھوں کے ذکر کا حق ادا ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو۔ آنکھوں کا ذکر ندامت کے آنسو ٹپکانا، اللہ فرماتے یہ تیری آنکھوں کا ذکر ہو گیا۔ ذکر الاذنین بالاصغاء، کانوں کا ذکر کیا ہوگا، کانوں کا ذکر ہم سب کر رہے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا، یہ کانوں کا ذکر ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ وذکر اللسان بالثناء، زبان کا ذکر کیا ہوگا، اللہ 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 کرتے جائیں گے، اللہ کی تعریف کرتے جائیں گے، زبان کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ وذکر الیدین بالعطاء، ہاں حدیث پاک میں لکھا دونوں ہاتھوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتا جائے گا، ہاتھوں کا ذکر کرنا بھی مکمل ہو جائے گا۔ وذکر القلب، آگے کہتے ہیں وذکر القلب بالخوف والرجاء، دل کا بھی ذکر ہوتا، دل کا ذکر یہ ہوتا میرے مالیگاؤں والوں ہمیشہ یہ تصور کرنا اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے جہنم کا ڈر ہوگا، اللہ کے قہر کا ڈر ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں امید بھی ہوگی اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، ڈرتا بھی جائے گا، امید بھی کرتا جائے گا، یہ دل کا ذکر مکمل ہو جائے گا۔ وذکر الروح بالتسلیم والرضا، ہمارے بدن میں جو روح ہے اس کا ذکر یہ کہ اللہ کے غیر فیصلے پر راضی، اچھے حالات آئے تو بھی اللہ سے راضی، لاک ڈاؤن آئے اللہ سے راضی، دکان چلے نہ چلے اللہ سے راضی، اللہ فرماتے تیری روح بھی ذکر کرنے والوں میں آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ اور آخر میں حافظ ابن حجر فرماتے ذکر البدن بالوفا، اگر پورے بدن کو ذکر میں لانا ہے تو ایک کام کر لے، غداری کبھی
کبھی مصطفیٰ سے مت کرنا، کبھی اللہ سے مت کرنا. اگر غداری کریں گے تو وہ بدن اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں، وہ شیطان سے قریب ہونے والا ہوگا. اور جو بدن اللہ سے وفاداری کرے، جو بدن مصطفیٰ سے وفاداری کرے، اس سے بڑھ کر وفادار بدن کوئی نہیں ہو سکتا. تو میرے پیاروں، یہ سب ذکر جو میں نے آپ کو بتائے، آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے، زبان کا ذکر ہوتا ہے، کانوں کا ذکر ہوتا ہے، دل کا ذکر ہوتا، روح کا ذکر ہوتا، سب کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا، سب کریں گے انشاءاللہ. اور ذکر اتنا پسند ہے، آپ کو معلوم ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ، ایک مرتبہ ہمارے آقا، تھوڑی سی آواز اوپر کرے، تھوڑی سی آواز. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، بولو کہاں پر آئے؟ مسجد نبوی میں. ایک جوان صحابی وہاں پر ہے، حضرت معاذ، بولو کیا نام؟ حضرت قربان. جب ہمارے نبی پر حضرت معاذ غریب صحابی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے اور جا کر ان کے ہاتھ کو یوں پکڑا اور کہا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا. اب حضرت معاذ غریب آدمی، اتنے بڑے اللہ کے نبی جن کے تلوے کو جبرائیل چومتے ہو، وہ نبی آ کر حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑے اور کہے اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا. حضرت معاذ بالکل اچھمبے میں آ گئے، ایک دم سرپرائز ہو گئے اور اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ اور مجھ سے محبت. ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم میں نبی قسم کھاتا ہوں، اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول جب اتنی محبت کرتے ہو تو کچھ نصیحت کر دے، کچھ وصیت کر دے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھنا. بتاؤ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ میرے اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے آقا، بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایک ہی لائن کی دعا ہے، بولو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہمارے نبی فرماتے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا اور تم کو یہ وصیت کرتا ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنا، اے اللہ میرے کو ذکر کی توفیق عطا فرما دے، شکر کی توفیق عطا فرما دے اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے نبی بھی جب وصیت کر رہے، کس کی وصیت کر رہے؟ ذکر، اللہ کو یاد کرنا. تو کون کون تیار ہے؟ بولو اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی معراج پر گئے نا، کیا میں نے کسی کا نکاح قبول کروایا؟ کیا میں نے مشکل سوال پوچھ لیا؟ ارے مالیگاؤں والا، یہ پہلی مرتبہ ایک جگہ پر بیان ہو رہا ہے؟ کبھی پہلے آپ نے مجھے دیکھا نہیں تھا؟ کیسے ٹھنڈے ٹھنڈے رہو گے؟ بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے، قرآن میں اس کا ذکر ہے نا؟ بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے. سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، ہر آسمان پر ایک نہ ایک نبی سے ملاقات ہوئی. ارے بولو نا، ہوئی نا؟ ہاں، مسلم شریف بخاری شریف میں روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر گئے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر گئے، بہت ہی حسین پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر گئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر گئے، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اب توجہ دینا، ہمارے نبی آخری آسمان ساتویں آسمان پر گئے، سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. میں اللہ کا ذکر بتا رہا ہوں. ہمارے نبی ساتویں آسمان پر، حضرت ابراہیم ادھر، ہمارے نبی ادھر. میں کہتا ہوں اگر ایک طرف خلیل اللہ ہے تو دوسری طرف حبیب اللہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کو کہہ رہے آؤ نا، آؤ میرے پاس آؤ نا.
ہمارے نبی آگے بڑھے، بالکل حضرت ابراہیم کے قریب ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پیار سے کہا، اللہ کی قسم یہ امت اتنی پیاری امت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر ہمارے نبی کو کہہ رہے اقری امتک منی السلام، اقری امتک منی السلام، کہ میرے محبوب آپ معراج پر آئے ہو، میرے محبوب آپ معراج پر آئے ہو، واپس مکہ جاؤ گے، ارے جہاں بھی جاؤ گے میں ابراہیم کی طرف سے آپ کی امت کو میرا سلام پہنچا دینا، آپ کی امت کو میرا سلام پہنچا دینا. وَأَخْبِرْهُمْ، اور پوری امت کو خبر کر دینا کہ اللہ نے جنت تیار کی ہے، طیبۃ الارض وعذبۃ الماء، جس کی مٹی بہت پاکیزہ ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے پیارے نبی جب آپ زمین پر جاؤ امت کو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ جنت بہت پیاری ہے، مٹی بہت پاکیزہ ہے، پانی بہت میٹھا ہے. لیکن پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا وَإِنَّهَا قِيعَانٌ، لیکن جنت کی زمین بنجر ہو گئی ہے. بولو جنت کی زمین بنجر ہو گئی. تو ہمارے آقا صاحب نے فرمایا مٹی بہت پاکیزہ ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، پھر زمین کیوں بنجر ہو گئی؟ اور حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ بنجر اس لیے ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کے امتی ایک تسبیح پڑھتے رہیں گے، اللہ یہاں باغوں کے باغات لگاتے رہیں گے. ہمارے نبی نے پوچھا وہ کون سی تسبیح پڑھنا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پورا مالے گاؤں ساتھ میں پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت کو میرا سلام پہنچا دینا، بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، بتا دینا کہ جنت کا پانی بہت ٹھنڈا میٹھا ہے، مگر جنت کی زمین بنجر ہے اور اسے ہمیں بونا ہے، اسے گلزار بنانا ہے. ہمارے آقا نے پوچھا ابراہیم یہ جنت آباد کیسے ہوگی، یہاں درخت کیسے لگیں گے، یہ گلزار کیسے بنے گی، یہ جنت گلستہ اور بوستہ کیسے بنے گی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ کی امت یہ پڑھتی جائے گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھتی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی جنت میں پودے ہی پودے لگاتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو کہی، بھائی سب ذکر کریں گے نہیں انشاءاللہ. ابھی نہیں کراؤں گا میں ذکر آپ کو، ابھی توا گرم ہو جائے. میرے مولانا عبد الجلیل مولانا عبد الجلیل مجھے نہیں سمجھ میں آتا. آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں، یہ بیان کرنے والے کو لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے؟ بہت اطمینان میں رہتا ہے، کیونکہ گاڑی میں آتا ہے اور سارا مجمع ملاقات کے لیے پریشان ہوتا، پھر گاڑی میں بیٹھا چلا گیا، سب کہتے ہیں اچھا کھاتا پیتا، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. لیکن کبھی کبھی مولانا پر بھی حالات آتے ہیں. ابھی مولانا میں تو آپ کو سٹی کا نام بھی لیتا ہوں، گجرات میں بروڈا میں بیٹھا تھا، معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک تھا، حد بسر مجمع تھا، ابھی بس بیان شروع کرنے والا. یہ تو اللہ نے مالیگاؤں والوں کو بڑی اچھی ڈسپلن دی ہے، بڑا اچھا رسپیکٹ دیا. ایک جوان میرے پاس آیا اور آ کر مولانا میرے قریب آ گیا، ایسا میں کرسی پر بیٹھا بس اب بیان شروع کرنے والا، مجھے کہتا مولانا 2 منٹ صرف 2 منٹ مجھے دے دے، پھر آپ کو جو بیان کرنا کرے. میں نے کہا بتا بھائی کیا؟ میرے کو کہتا ہے کہ اسلام میں